اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین واطیع اللہ واطیع الرسول۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک ٹپس دی تھی شوگر پہ، دوستوں نے پسند کی، ان کا بہت شکریہ۔ جو سمجھ میں آتا ہے، جو ہم اپنی پریکٹس کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوستوں کو وہی بات بتا دیں تاکہ لوگوں کو جلدی فائدہ ہو جائے۔ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ مائی ڈیئر، انسولین ہمارا پروڈکٹ ہمیں اپنے اسٹمک پر اگر لوڈ ڈالیں گے نا تو انسولین میں زیادہ ڈسٹرب ہوگی ہماری۔ 2 وقت کا کھانا کھائیے، صبح اور رات کا کھانا، ٹائمنگ 8 گھنٹے، فجر کے نماز کے بعد اور رات کے مغرب کی نماز کے بعد۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ واک کریں۔ تیسری بات یہ ہوگی، اکوپنچرسٹ کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحبان، اکوپنچرسٹ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اگر آپ پنجے اور ایڑی کے بل اگر گھاس میں چلتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ تیسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ سارے پڑھتے ہیں بھائی میرے، اگر ہم اپنے پنجوں کو اور ایڑی کو اچھی طرح سے دھوئیں تو اس کے اندر 12 ایسے پوائنٹس ہیں ہمارے آرگنز کے جس میں جو اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں وضو کرنے کی وجہ سے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ویسے کسی کو یاد نہیں رہتا کہ کون سا پوائنٹ کہاں پر ہے، تو میں نے یہ حساب لگایا کہ اگر آپ اس کو وضو کریں بہت ترتیب کے ساتھ اور اس کو اچھی طرح سے اپنے پنجوں کو ایڑیوں کو دھوئیں، اور یہ آپ کا جو لیگز ہے، آپ کا پیٹ، اس کو اچھی طرح سے آپ کلین کیجئے۔ اس میں آپ کو پنچز کے بہترین آرگنز پوائنٹس ہیں، لنگس بھی اس میں انوالو ہے، ہارٹ بھی اس میں انوالو ہے، کڈنیز بھی انوالو ہیں، اسٹمک بھی اسٹمک ہے، اور یہ لیور بھی اس میں، فیٹی لیور بھی کور ہوتا ہے، اور شوگر کے لیے بہترین اس میں کو پنچر کے پوائنٹس ہیں۔ تو میرے دوستوں کا چل 2-4 باتیں ہیں، ان کو سمجھا دیں، شاید ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ نے انسولین یا کوئی اس میں لینی شروع کر دی ہے تو بھائی اس کو واچ کریں اچھی طرح کے ساتھ، اچھی طرح واچ کریں کہ اس میں کوئی پرابلم تو آپ کو پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ شوگر کو واچ کرنا بہت ضروری ہے، شوگر کو واچ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اسٹمک پر اتنا زیادہ لوڈ ڈال دیتے ہیں کہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، کھانا ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، پھر وہ فیٹی لیور کی طرف چل جاتا ہے، بہت سی پھٹی قسمیں آ جاتی ہیں۔ تو بھائی کھانا اپنے مناسب کھائیے، واک کریے، اپنی صحت پہ خام خواہ کی دوائیاں مت لیں، صحت کا خیال رکھیں اپنا۔ ڈاکٹر نے اگر آپ کو کہا ہے کہ یہ دوائیاں کھائیں تو ٹھیک ہے، بخار آیا بخار کی دوا لے لی، کوئی بات نہیں، نزلہ بخار کھانسی بلڈ پریشر شوگر کی دوا اگر آپ لے رہے تو لیتے رہیں۔ آج کل کڈنیز بہت لوگوں کی خراب ہو رہی ہیں اور لیور فیٹی ہو رہا ہے، ہمارا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے، خام خواہ کہ ہم اپنے کھانے پر لوڈ ڈال کے بیٹھے ہیں اپنے پیٹ کے اوپر، اس کو ہضم نہیں کر پاتے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اسٹمک اپسٹ ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں نا۔ تو میں نے یہی کہا کہ چل لوگوں سے 2-4 باتیں کر کے سمجھا بھی دیں، اور کسی کو بات میری سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، ٹھیک ہے۔ بس میں نے واک ضروری ہے، 50 قدم چلیں لیکن چلیں، اور چھوٹی موٹی ایکسرسائز ضرور کریں، یوگا کر سکتے ہیں، مجھے منع نہیں ہے یوگا کرنے میں، ٹھیک ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، آپ کی دعاؤں کو طلب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔